الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. سورہ نور کی آیت نمبر 3 ہے. معاشرتی احکامات کی اصلاح کے لیے دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ. جو زنا کرنے والا شخص ہے وہ عادتاً زانیہ عورت سے ہی نکاح کرنا پسند کرتا ہے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے. والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ينكحها، اس سے نکاح نہیں کرتا، الا زان، سوائے اس کے کہ وہ شخص زانی ہو یا خود مشرک ہو. یہ ایک عادت بیان کر دی گئی. پھر اس عادت کے بیان کے بعد فرمایا وحرم ذلك على المؤمنین، اس عادت کو اپنانا مومنین کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. یہ آیت نمبر 3 کا خلاصہ ہے، آیت نمبر 3 کا مفہوم ہے. اول تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک عادت بیان فرمائی ہے کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ. نکاح سے یہاں پر محض نکاح مراد نہیں ہے، بلکہ زانی جو شخص ہے وہ اپنی رغبت کو پورا کرنے کے لیے ایسی ہی گندی عورت کو پسند کرتا ہے، پاک باز عورت کو وہ پسند نہیں کرتا، یا کسی مشرکہ سے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا پسند کرتا ہے. اور ایسی زانیہ عورت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ زانیہ عورت کی خواہش کوئی پاک باز انسان پوری نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی گندی خصلت کا انسان جو زنا کی عادت رکھتا ہو وہی پوری کر سکتا ہے، یا کوئی مشرک پوری کر سکتا ہے. پاک باز شخص اس کا مزاج الگ ہوتا ہے، پاک باز شخص کا طور طریقہ الگ ہوتا ہے، پاک باز شخص کی خواہشات ہی الگ ہوتی ہیں. بظاہر یہ ایک ظاہری الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر ایک انسان کے اندر کی بہت بڑی عکاسی ہو رہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی خواہشات ایسی گری اور گھنونی قسم کی ہوتی ہے جو کہ پاک باز عورت اس کو پورا نہیں کر سکتی، ایک پاک باز خاتون اس کو پورا نہیں کر سکتی. ان کی حرکتیں اور ان کی سوچ اور ان کی غیرت وہ انتہائی گھٹیا حد تک گری ہوئی ہوتی ہے. چنانچہ اس کی اپنی الگ سے اصلاح کی کوشش ہو، ورنہ مزاجن یہ جو بات ہے وہ ایک صاف لفظوں میں ذکر کی گئی ہے. اس کی مزید وضاحت اور مزید تفصیل نہیں کی جا سکتی، بس بنیادی طور پہ نقطہ بتا دیا ہے اور سمجھدار انسان اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس میں کسی حدیث اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. مزید اس آیت کے حوالے سے بنیادی باتیں سمجھ لیں. انسان کا جو نکاح ہے، جو نکاح کے معاملات ہیں، بھائی آپ لوگ جائیں. جو نکاح ہے، نکاح کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کفو ہونا شرط ہے. کفو کسے کہتے ہیں؟ کفو کہتے ہیں جو آپ کے ہر لحاظ سے ایکول ہو، اس کو کفو کہتے ہیں. چنانچہ آج کل کی جو محبت کی شادیاں اور اس طرح کی پسندیدگیاں ہیں، مرد عورت کا اکٹھا پڑھنا ہے، اس کی وجہ سے اس کفو کا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب کفو کا لحاظ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر نکاح چلتے بھی خراب ہیں. اگر کوئی چلتا ہے تو وہ زنا اور شراب کی طرف جاتے ہیں، اور جو نہیں چلتے تو پھر طلاق کی طرف معاملات بڑھتے ہیں. نکاح کے اندر کفو ہونا ضروری. کفو کے لیے اس کو ذرا سمجھ لیں، اس میں ہر طبقے کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاص طور پہ والدین کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ نکاح ہمیشہ کفو میں ہوتا ہے. اور کفو کے لیے بنیادی طور پر 7 چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد اور عورت کی میچنگ ہونا ضروری ہے. اگر مرد عورت کی ان 7 چیزوں میں میچنگ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ شادی جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے. بہت سے ایسے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے شادی ناکام ہو جاتی ہے. اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ بندہ دیندار ہی ہونا چاہیے تو شادی ان کی چلے گی، اگر دنیا دار ہوگا تو اس کی شادی نہیں چلے گی. یہ بات بالکل غلط ہے.
چنانچہ بنیادی طور پر 7 چیزیں یہ سمجھنا ضروری ہے، ہر والدین کے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے، لڑکوں لڑکیوں کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، عام طور پہ بہت سے لوگ رشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا رشتہ چلتا ہی نہیں ہے، رشتے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا ہے ہمارے اوپر کوئی جادو ہے یا کسی نے تعویذ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے رشتے نہیں آ رہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپس میں کفو نہیں ہو رہا ہوتا، کفو نہ ہونے کی وجہ سے معاملات اور مسائل کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، 7 چیزیں ہیں یا 6 چیزیں کہہ لیں، 6 اور 7 چیزوں کے اندر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کفو کو۔ صاحب ہدایہ نے ہماری کتاب ہے ہدایہ، اس میں تمام حدیثوں کو نچوڑ کر جو 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 عقیدہ۔ اگر 2 لڑکا اور لڑکی ان دونوں کا عقیدہ ایک ہے اور ایک ہونا چاہیے، اگر عقیدہ ایک نہیں ہوگا تو نکاح جو ہے وہ کفو میں نہیں جائے گا۔ بعض جگہ پر تو عقیدہ ایک نہ ہونے کی وجہ سے نکاح بھی جائز نہیں، جیسے شیعہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز، لڑکی سنی ہے اور لڑکا شیعہ ہے تو نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی لڑکا سنی ہے لڑکی قادیانی ہے تو نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورتوں میں جب عقیدے میں ڈسٹربنس ہے، دونوں کا عقیدہ ایک نہیں ہے، بطور مثال لڑکی اہل حدیث ہے اور لڑکا اہل حدیث نہیں ہے تو مسائل ہیں۔ اگر لڑکا اہل حدیث ہے تو اس کی لڑکی بھی اہل حدیث ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ کہے گا میں جتنی مرضی طلاق دے دوں، طلاق کو ہوئی نہیں۔ ہم تو ساری اگر 1 کروڑ طلاق دے دیں تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، لہذا 3 گولیاں مارو یا 10 گولیاں مارو ایک ہی گولی سمجھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ یعنی اس نوعیت کے مسائل، لڑکا بریلوی ہے لڑکی سنی ہے لڑکی دیوبندی ہے، اس نوعیت کے بہت سے مسائل کو جی ہم تو میلاد کرنے والے، ہم نے تو میلاد کرنا ہے، آپ نہیں کرتے، آپ تو گستاخ رسول ہیں۔ یعنی سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپس میں اس نوعیت کے جی مجھے تو فلاں جمعرات کو اتنا زیادہ دودھ چاہیے، میں نے تو تقسیم لڑکے کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ چلو جی وہ کہتی جی مجھے فلاں مرض ہو گیا، جب مرض ہو گیا تو مجھے آپ دربار میں لے کے جائیں تاکہ میں وہاں جا کے ایک دھاگا باندھ کے آؤں، یہ لڑکے کے لیے مصیبت پڑ جائے گی۔ تو نکاح تو یہاں جائز ہے، لیکن عقیدہ ایک نہ ہونے کے بعد پھر بڑی گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہتے جی میرے تو ایمان کا حصہ ہے، میں ان علماء کو فاسق کہتا ہوں، میں تو ان کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور دوسرے کے سامنے اگر آپ اس کے دینی مقتدا کو فاسق کہیں گے تو دوسرا تو بالکل اپنے ہتھے سے اکھڑ جائے گا۔ یعنی عقیدہ ایک رہنا، عقیدہ ایک ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، سب سے پہلی اور بنیادی بات۔ اس میں 3 باتیں ایسی ہیں جو نو کمپرومائز ہیں اور 4 باتیں ایسی جس میں 19-20 ہو تو چل جاتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر لڑکے کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے تو لڑکی کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہم تعصب نہیں رکھتے، ہم گزارا کر لیتے ہیں۔ آج تو آپ تعصب نہیں رکھتے، لیکن کل کچھ ایسی ویلیوز کھڑی ہو جاتی ہیں جس پہ انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے بنیادی ہے جی ہم اس کو دیوبندی بنا کے شادی کریں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل نہیں کہ جو وہ میرے لیے اپنا مسلک تبدیل کر لے گا یا میرے لیے اپنا مسلک تبدیل کر لے گی، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ نے جو ترتیب ہے نا، الزانیۃ لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بنا رکھی ہے کس نوعیت کے مزاج کا انسان کس نوعیت کے مزاج سے شادی کرے گا۔ لہذا عقیدہ انسان کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ اس عقیدے کا شخص ہے اور یہ اس عقیدے کا شخص ہے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ بات، عقیدہ ایک ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دونوں کی دینداری ایک جیسی ہونی چاہیے۔ لڑکا ہے عالم دین اور مفتی، اور لڑکی کیا ہے، وہ اداکار ہے، وہ اداکارہ ہے، کیوں جی اس نے توبہ کی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ آج تو شادی ہو جائے گی، کل چلے گی نہیں، کیونکہ اس کا مزاج ایک الگ ہے، اس کے مزاج میں دینداری نہیں ہے اور اس کے مزاج میں دینداری ہے۔ چنانچہ یہ ایک چیز پہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور یہ جو تو مسئلہ تھوڑی ہے، تو چلتا رہتا ہے، تو لائف کے اندر سب چلتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی دینداری بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر جیسے لڑکی ہے بہت نیک ہے اور پردہ کرنے والی ہو، لڑکے کو پردہ ہی پسند نہیں ہے، لڑکا کہتا ہے جی میری عورت میری بیوی چہرہ چھپا کے نکلے گی تو مجھے شرم آئے گی، میری دوست کو میری فرینڈس کے سامنے بیٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، کیونکہ میرے جو فرینڈس ہیں اس کی بھی بیویاں آتی ہیں بیٹھتی ہیں، تو وہ کہیں گے ہماری دفعہ تو تم ہاتھ بھی ملاتے ہو اور اس کو بھابھی بھابھی بھی کہتے ہو، اور اپنی دفعہ بیوی کو چھپا کے رکھا ہوا۔ یعنی اس نوعیت کا مزاج، یہ ایک حقیقت کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں۔ لڑکی آئے گی ہمارے بیٹے کو دیندار بنا دے گی، بالکل بھی نہیں۔
ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، گھر برباد ہو جاتے ہیں. لڑکی آتی ہے اور لڑکے کا پہلے سے جو دین تھا وہ بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو دونوں کی دینداری ایک ہونی چاہیے. لڑکا جو ہے اس نے ماشاءاللہ شریعت کو پڑھنے کا کوشش کیا اور حرام کام کو چھوڑا ہوا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ کہتی نہیں میں نے تو اپنے کزن سے ملنا ہے، میں تو اپنے کزن سے ملے، وہ میرا کزن میرا فرینڈ ہے، میرا بچپن سے اس کی ساتھ دوستی ہے، ہم ڈسکشن کرتے ہیں. لڑکے کو پتہ چلے گا یہ کزن سے باتیں کرتی ہے، اس کو غصہ چڑھے گا، جی مجھے پسند نہیں ہے، یہ بڑے سے پردہ نہیں کرتی لیکن کزنوں سے بات کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. تو آپس میں اس نوعیت کے جھگڑے ہمارے معاشرے میں روزمرہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، روزمرہ کی بنیاد پر یہ چیزیں آتی ہیں. لہذا میں یہ تو شریعت کی بات بتاؤں، ورنہ تجرباتی طور پر یہ چیز جو ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے سامنے بھی یہ چیزیں آتی ہیں. تجرباتی طور پر بھی یہی چیز سامنے آتی ہے کہ اگر دینداری آپس میں میچنگ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہوگی، آگے چل کے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکنے کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی ایسا کیس ایسا ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے. نمبر 2 دینداری. نمبر 3 اخلاقیات دونوں کے ایک جیسے ہونے چاہیے. اخلاقیات کے حوالے سے دونوں کا کریکٹر ایک ہونا چاہیے. ایک غصے کا بہت تیز ہے اور دوسرے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ایک دوسرے سے تنگ آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اخلاقی اعتبار سے. اور اس سے یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ کسی شخص کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے. ان لوگوں کی دوستی آپ کو بتائے گی یہ کس کیپیسٹی کا آدمی ہے، کس مزاج کا آدمی ہے. اگر اس کے سارے دوست ایسے جو پان بیڑی کرتے ہیں، جو پان بیڑی اور سگریٹ نسوار استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ بھی استعمال کرے گا، لازمی استعمال کرے گا. تو اخلاقیات میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ کون سی چیزیں کس نوعیت کی چیزیں استعمال کرتا ہے، اس سے انسان کو اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے. لہذا دونوں کی اخلاقیات ایک ہونی چاہیے. یہ 3 بنیادی چیزیں جن میں کوئی کمپرومائز نہیں. اس کے بعد 4 مزید چیزیں ہیں. 4 مزید چیزوں میں اگر بہتر ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. پہلے نمبر پہ چیز ہے حسن و جمال. لڑکا تو بہت خوبصورت ہے اور لڑکی گالی کو لوٹی ہے، لیکن چونکہ اس کے انداز و توار ایسے ہیں لڑکے کو پسند آ رہی ہے تو آج پسند آ رہی ہے، کل گڑبڑ ہو جائے گی. حسن و جمال بھی دونوں کا مناسب ہے کہ برابر ہونا چاہیے. دونوں کا حسن و جمال ایک سا ہونا چاہیے. ایک بہت خوبصورت اور دوسرا لک کا ڈرم ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کہنے کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مزاحیہ بات ہے، لیکن در حقیقت یہ بڑی ضروری چیز ہے، بہت ہی ضروری. کہ ایک خوبصورت انسان ہے اس کا مزاج بھی اسی لحاظ سے ہوگا، ورنہ اس کو اگر اپنی بیوی سے یا بیوی کو اپنے شوہر سے سیٹسفیکشن نہیں ہوگی تو وہ گناہ کی طرف ضرور جائے گا، وہ گناہ کی طرف جائے گا اور اس کو جانا پڑے گا. کیونکہ انسان کا مزاج ہے، وہ کب تک اپنے اوپر کھود چڑھا کے رکھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ حسن و جمال ضروری ہے. نمبر 2 بہتر ہے کہ عمر کا خیال کیا جائے، کہ دونوں کی عمر کا آپس میں ایسا معاملہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے مناسب ہوں. لڑکا بہت زیادہ عمر کا، لڑکی بہت چھوٹی عمر کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے لڑکی بہت بڑی عمر کی 8-10 سال لڑکے سے بڑی اور لڑکا بہت چھوٹی عمر کا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، چھوٹی عمر سے نکاح فرمایا، کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے. میں یہاں کفو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی بیسک چیزیں ہیں. اس کفو کی بنیاد پر باپ اپنی بیٹی کا نکاح ختم بھی کر سکتا ہے، نکاح کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے. یہ شریعت کی باتیں، کوئی ایسی ہی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا تھا، چھوٹی عمر، حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر تھی، ایسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا. اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن آج کے زمانے میں لے دے کے زندگی میں ایک ہی شادی ہوتی ہے. کوئی آپ کو 100 میں 2-3 لوگ ملیں گے جنہوں نے کوئی دوسری شادی کی ہوگی، اور ان میں سے بھی 1-2 ایسے ہوں گے کہ جن کی بیوی فوت ہوگی یا جن کی بیوی کو طلاق ہوگی، پھر جا کے انہوں نے دوسری شادی کی. آج کے زمانے میں لے دے کے ایک ہی شادی ہوتی ہے، اور ایک ہی شادی میں اگر مرد ایکسپائر ہے اور عورت ایکسپائر ہے تو پھر ظاہر بات ہے دوسرے کی زندگی کیسے گزرے گی. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بیوہ ہوگی، اب مرد ہے بڑی عمر کا ہے اور اس کی شادی ہوئی، بچہ ہوا، تو لوگ اب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا پوتا ہے پوتی ہے، یا آپ کا پوتا پوتی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. اور اس سے بچوں کے مزاج کے اوپر ایک بہت ہی نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے. ایک خاص قسم کی بیماری آج کل پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی ڈاکٹر حضرات اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے آج کے زمانے میں. لڑکا لڑکی سے 10 سال بڑا ہو، چلو آج کے زمانے میں چل جاتا ہے، ہر اس اعتبار سے چل جاتا ہے. لیکن لڑکا اگر لڑکی سے 15 سال بڑا ہے، 20 سال بڑا ہے،
اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پنجاب کے علاقے میں بہت جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا پیسے والا ہے تو لڑکی کی بہت چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں. کئی شادیاں میں نے رکوائی کہ بھئی اللہ کے واسطے بچی پہ ظلم نہ کریں، ورنہ بچیوں کے ساتھ ایسے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں جو ناقابل بیان ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. تو ہو سکتے ہیں آپ لوگ زیر لب ہنس رہے ہوں، بس ہنس بھی رہے، لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ عمر کا خیال ضروری ہے، عمر کا خیال رکھنا چاہیے. آج کل وہ جسم نہیں ہے جو غیر مناسبت کو برداشت کر سکیں، بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بچیاں چھوٹی عمر میں معذور ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت بڑی عمر کے مرد سے شادی کرتی تھی، اور آج کل کمزوری کا زمانہ ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ دو باتیں ہوگی. تیسری بات، تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ضروری ہے، لیکن تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے. لڑکا ان پڑھ ہے، لڑکی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی شوہر کو شوہر سمجھنے کو تیار نہیں ہوگی. وہ کہ یہ تو میرے ملازموں سے بھی نیچے گیا گزرا ہے، یہ تو ہمارے اسکول کا پی این سے بھی نیچے گیا گزرا ہے، وہ اپنے شوہر کو شوہر سمجھ ہی نہیں پائے گی. یعنی دونوں کی تعلیم میں بھی مناسبت ہونی چاہیے. لڑکا بہت ہی پڑھا لکھا اور لڑکی ان پڑھ گنوار ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لڑکی کی بنیادی تعلیم ضروری ہے. آج آپ خود دیکھیں کہ اگر بچہ 6 سال کا 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو اگر اسکول نہیں بھیج سکتے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اپنے بچے کو صحیح سے تربیت دے سکتی ہے، اپنے بچے کو صحیح سے پڑھا سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے. اور جو پڑھے لکھے شخص کا سینس کام کرتا ہے، جو پڑھے لکھے شخص کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ ان پڑھ شخص کی سوچ نہیں ہو سکتی. تو پڑھا لکھا ہونا اور اس میں مناسبت ہونا یہ بے حد ضروری ہے. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو تو وہ کما سکے گی، شوہر کی ہیلپ آؤٹ کر سکے گی، یہ بنیادی وجہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اجازت سمجھے میری اس بات سے. میں صرف بچوں کی تربیت اور آگے شوہر کے مزاج کا خیال رکھنا اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. یہ 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات اسٹیٹس کا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر لڑکا بہت امیر ہے اور لڑکی بالکل غریب گھرانے سے ہے، بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لڑکی بہت امیر ہے، لڑکا غریب گھرانے سے، بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ میں اس گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتی، نو 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 ہم نے تو کبھی اس سے چھوٹی گاڑی میں بیٹھے نہیں، لوگ مجھے باہر دیکھیں گے کیا کہیں گے، وہی لوگوں کو کیا کرنا ہے، میرے ساتھ تم بیٹھ رہی ہو. نہیں بھئی میں تو موٹر سائیکل پہ کبھی جا ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہمارے سامنے ایک کیس ہے کہ لڑکی نے موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا دی، اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی. جی میری توہین ہو رہی ہے، میں موٹر سائیکل پہ، مجھے برا لگتا ہے، سائڈ مجھے غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کا اسٹیٹس ہے کہ وہ پہلے سے گاڑیوں میں بیٹھنے والی، اور یہ بیچارہ وہ موٹر سائیکل افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے بیوی کے لیے موٹر سائیکل لایا. تو اب کیا ہے، اب آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، شادی تو ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، لیکن آگے نباہ کرنا بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، معاشرے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ چونکہ اس کے ضمن میں بات آئی تو میں نے اس لیے یہاں پر ذکر کر دی. اور ایک بات یہاں پر جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی، تو اصل میں جو قصہ ہوا تھا وہ قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. تو یہ 7 باتیں بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے، ان کا خیال کرنا نکاح کے لیے، حالات کے لیے بہت ضروری ہے. عقیدہ ایک ہونا چاہیے، دینداری ایک ہونی چاہیے، اخلاقیات ایک جیسے ہونے چاہیے، ان میں نو کمپرومائز ہے. اور آگے 4 چیزیں، ان میں تھوڑا بہت کمپرومائز چل جاتا ہے، تھوڑی 19-20 یا 15-20 بھی ہو جائے تو چل جاتا ہے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ حسن و جمال میں زیادہ بڑا فرق نہ ہو، عمر میں زیادہ بڑا فرق نہ ہو، تعلیم میں زیادہ بڑا فرق نہ ہو، اسٹیٹس میں زیادہ بڑا فرق نہ ہو. تو یعنی ایک اسٹیٹس کے لوگ کوشش کریں اسی اسٹیٹس میں شادی کی جائے. جیسے میڈیم متوسط میڈل کلاس آدمی ہے، وہ ہائی کلاس سے شادی کرے گا، وہ کہے گا میں تو کروں گا، واجب ہے، مجھے وہاں سے گھر بھی ملے گا، وہاں سے گاڑی بھی ملے گی، لیکن وہاں سے آپ کو عزت بالکل بھی نہیں ملے گی، اور آپ کو شوہر ہونے کی حیثیت سے بالکل بھی ایسا نہیں ملے گا. جب آپ کو ایسا ہوگا تو آپ کی جب بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو بھی یہی تعلیم ہوگی، اس کی اسی تعلیم کے ساتھ آگے معاملات ہوں گے. جو بڑے بوڑھے حضرات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جن کے سامنے زندگی کے تجربات ہیں، شریعت بھی یہی سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے. تو یہ 7 چیزیں ہوگی. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور بڑے نڈر قسم کے آدمی تھے. یہ مکے جاتے تھے اور مکے میں جو مسلمان قید ہوتے تھے ان مسلمانوں کو اپنے کندھے پہ ڈالتے تھے. مکے سے باہر انہوں نے ایک سواری کھڑی کی ہوتی تھی اور سواری میں ڈال کے پھر ان کو مدینہ لے کے آتے تھے.
تو ان کا ایک معاشقہ تھا کسی خاتون کے ساتھ، ایک محبت تھی جس عورت کا نام تھا خناق۔ یہ خناق نامی عورت بہت خوبصورت تھی لیکن زانیہ تھی۔ تو یہ ایک مرتبہ مکے میں گئے اور کسی قیدی کو چھوڑانے کے لیے ہوتا تھا، کہتے ہمارا مسلمان بھائی وہاں پر قید ہے، آپ نکال رہے ہیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ گئے تو ایک مکان میں کودے تو وہاں پر خناق جو خاتون تھی وہ آئی ہوئی تھی۔ تو اس عورت نے دیکھا تو مرصد کے ساتھ ان کی محبت تھی اور کافی طویل محبت تھی، تو مرصد سے کہنے لگے تم آج اتفاقاً آ گئے ہو تو چلو آج رات میرے ساتھ گزارو۔ تو کہنے لگے حضرت مرصد کے اللہ رب العزت نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، لہذا میں یہ دوبارہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ جب عورت کو اس کی بنیادی چیز نہ ملے تو پھر وہ ظاہر بات ہے دوسرے رخ پہ آتی ہے، چنانچہ اس نے شور مچایا، یہ چور آیا ہوا ہے۔ تو چور کا آواز لگئی تو 8 بندے ان کے پیچھے بھاگے، تو انہوں نے یہ گئے مکے سے باہر بھاگے اور کسی غار میں جا کے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر تک چھپے رہے، جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واپس چلے گئے تو یہ دوبارہ آئے اور پھر قیدی کو چھوڑایا اور قیدی کو چھوڑا کے مدینہ پہنچے۔ اور جب ظاہر بات ہے سچے دل کے آدمی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کی پیشکش کو تو ٹھکرا دیا ہے لیکن مجھے اس عورت سے بڑی محبت ہے اور شدت کے ساتھ محبت ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں کیونکہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانیہ عورت ہے تو اس سے اگر کوئی نکاح کرے گا تو زانی ہی نکاح کرے گا، کسی پاک باز شخص کو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسی زانیہ عورت کا معاملہ ام محزل نام کی ایک خاتون تھی، مدینے میں رہتی تھی اور مشہور تھی کہ یہ غلط کام کرتی ہے، تو اس کے کچھ جو محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم اس کو جائز طریقے سے اپنے پاس رکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی آیت پڑھی اور منع فرمایا۔ ایسے مدینہ کے اندر کچھ 12-13 خواتین تھیں جو اس نوعیت کا پیشہ کرتی تھیں، لیکن جو اس نوعیت کا پیشہ کرتی ہیں ظاہر بات ہے عام عورت کے لحاظ سے اپنے آپ کو زیادہ فٹ واٹ رکھتی ہیں، صاف ستھرا رکھتی ہیں، تو وہ مرد کو زیادہ بھاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ اجازت دیجیے تاکہ ہم ان سے نکاح کر لیں، کیونکہ غلط طریقے سے جو زنا کا تھا وہ حرام قرار دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اور جو شخص بدنام ہو اس کے ساتھ خود کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص کسی غلط کام میں بدنام ہو اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسوب کرنا اس کو اس چیز سے بچانے کے یہ مناسب نہیں ہوتا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ بقیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے غلطی سے یہ معاملہ ہو گیا، کسی شخص سے غلطی سے یہ گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، تو اب اس کے ساتھ جس شخص نے یہ کام کیا ہے بہتر ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ یہاں پر یہ ایک دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، لیکن اگر اس شخص سے کوئی گناہ ہو گیا اور کسی دوسرے نے اس سے نکاح کر لیا تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی غلط نہیں۔ 3 صدی کے ایک عالم دین ہے، بہت بڑے اکابرین میں سے گزرے، اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے، غالباً شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی میں اپنے اکابرین یعنی زمانے کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا تھا۔ تقریباً ان کی عمر 80 سال تھی۔ تو پردے میں خاتون آئی، خواتین ایسی آتی تھی پردے کے ذریعے سے سوال کرتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی۔ تو ان سے سوال کیا، ان سے سوال کرنے آئی اور کہنے لگی کہ حضرت پردے میں صرف میں ہوں، میری عمر 16-17 برس ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں حمل سے ہوں، میں کیا کروں، کس طریقے سے میری بچت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نے کہا بیٹی گھر واپس چلی جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں بھی کسی بھی طریقے سے بدنامی نہیں ہوگی، تم فکر نہیں کرو۔ چنانچہ وہ گھر گئی تو اپنے مریدین متعلقین کو بتایا کہ فلاں بچی ہے، فلاں گھر کی رہنے والی ہے، ہم نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ پورے بغداد اور بصرہ میں جہاں ان کا ڈنکا پیٹا ہوا تھا، پورے بغداد کہ آپ کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہے، یعنی آپ کی پوتیوں جتنی بچی ہے، آپ نے اس سے نکاح کیا۔ کتنے مریدین چھوڑ کے چلے گئے، کتنے متعلقین نے وظیفہ دینا بند کر دیا، کتنے خدام نے خدمت کرنا چھوڑ دی کہ ہمارا شیخ تو کس طریقے کا آدمی کہ ایک بچی سے جو اس کی پوتی جتنی تھی اس سے نکاح کر لے، اگرچہ جائز ہے لیکن یہ کیا کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ جب بچہ پیدا ہوا تو باقاعدہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے گئے، ورنہ کیا ہے ایک حرامی بچہ ہے، میں کیوں اس کو دیکھنے جاؤں،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن میں نے اس کو بچانے کے لیے رشتہ تو کر دیا. لیکن بہرحال آگے بڑھے, اس بچے کو اپنے گھر لے کر آئے اور بچے کو جیسے اپنے بچے کو کھلایا جاتا ہے ویسے کھلایا. اس سے مزید لوگوں نے بدنام کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد فرمایا کہ ہم نے طلاق دے دی ہے. چنانچہ نہ اس پورے عرصے میں اس بچی سے ملے, نہ اس پورے عرصے میں بچی کے پاس گئے, نہ کچھ اس طرح کی بات فرمائی. ہم نے طلاق دے دی ہے, لیکن جب ہم نے طلاق دے دی تو نان نفقہ ہمارے ذمے ہے. اس بچے کا نان نفقہ ادا کرتے رہے. 17 مہینے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا. 17 مہینے کے بعد جب بچے کا انتقال ہوا تو جیسے اپنے بچے کو دفن کیا جاتا ہے اس طریقے سے ساتھ گئے, اپنے متعلقین مریدین کو لے کر گئے اور وہاں پر جا کے دفن کیا. اور دفن کرنے کے بعد جو نان نفقہ تھا وہ ختم ہوا. پھر وہ بچی دوبارہ پردے میں آئی اور کہنے لگی کہ حضرت یہ سارے وہ پیسے ہیں جو آپ نے بچے کے نان نفقے کے لیے اور میرے نان نفقے کے لیے دیے, وہ ہزاروں دینار تھے. اس بچی نے, وہ بچی لے جاتی کوئی اس کو, لیکن ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے وفا اور نبھا کرتے ہیں. اور پھر جب حضرت کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد بہت سے لوگوں نے جنازے میں شرکت سے انکار کر دی کہ یہ کیسا شخص ہے. تو جب یہ دیکھا کہ اتنی بدنامی ہو رہی ہے تو پھر اس بچی نے یہ بات بتائی کہ حضرت کا کوئی جرم نہیں ہے, حضرت کا کوئی گناہ نہیں ہے, حضرت نے تو میری عزت کا پاس رکھنے کے لیے یہ سارا گناہ اپنے سر پہ لیا تھا. تو لیکن یہ قصہ تو میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا کہ اپنی نسبت کسی گناہ گار کی طرف کر دی, لیکن ایسا گناہ جو کہ چھپا ہوا ہے. کسی نے اگر کوئی گناہ کر لیا ہے, اب رشتہ آیا اور لیکن پتہ چلا کہ یہ بچی کے ساتھ ایسا معاملہ 1-2 دفعہ ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے رشتے کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو اس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے کہ حرم ذلک علی المؤمنین. اس چیز کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی ہے جو اس چیز کو پیشور کرتے ہیں, یہ اس کام کو شوقیہ تن کرتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے ذکر ہے, عام کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں ہے. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.